بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک مسئلہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کا پورا خیال رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی اپنی حد تک کوشش کرے اور ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم رکھے اور ان کے غم میں، ان کے خوشی میں شریک ہو جائے، اور ان کی جو اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی کھل کر ان کی مدد کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا آتی ذی القربى حقہ، اے لوگو تم اپنے اہل قرابت کا یعنی قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ اور یہ قریبی رشتہ داروں میں ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے شامل ہیں، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ یا گویا کہ اپنے ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا پورا خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے کے عمر میں اللہ اضافہ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو توڑنے والا انسان جو نا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت حدیث میں فرمایا کہ اگر انسان 3 کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کو انتہائی آسان بنائیں گے اور اس کو جنت میں جو نا داخل فرمائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے کہ انسان، حضور نے فرمایا، جب آپ پر ظلم کوئی کرے تو آپ اس ظلم کو معاف کر دے، جب کوئی آپ کو محروم رکھے تو آپ اس کو عطا کرنے والے بنے، اور جب کوئی آپ سے جو نا اپنے تعلق کو توڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھ کر اس کے تعلق کو قائم کرے۔ تو یہ 3 کام کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا، اور اللہ اس کے ساتھ جو نا آسان معاملہ کر کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے جو نا بھائی اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے جو قریبی رشتہ داروں کے، نسبی رشتہ داروں کے ساتھ جو نا بھائی قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے کو توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو نا ان کے ساتھ روٹھ جاتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کو جو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مثال کے طور پر ایک جو نا بندہ کہتا کہ میرے بچے کا جو نا بھائی پروگرام تھا، ولیمے کا پروگرام میں میرے رشتہ دار نہیں ہے، اس وجہ سے جو نا وہ رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتا ہے، رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے دعوت ولیمہ سنت ہے، لیکن آپ نے جو کام کیا یہ حرام والا کام کیا، آپ کی وجہ سے جو نا بھائی اللہ ناراض ہوا۔ یا آپ کہتے میرے باپ کا ختم تھا، فلاں میرے رشتہ دار اس میں نہیں آئے، لہٰذا ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے روٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کے ختم میں شریک ہونا کوئی نفلی عمل شاید ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک رشتے کو کاٹنا حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو اور سب اس ویڈیو کو سننے والوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور صلہ رحمی میں بدلے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا، اگر میرے رشتہ دار مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ بھئی آپ اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، چاہے ان کی طرف سے اچھا سلوک ہو جائے، چاہے ان کی طرف سے برا سلوک ہو جائے، ہم اس کے پابند ہیں کہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نسبی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی تاکید جو نام ہمیں فرما کے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھائی جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ سے بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کا حساب کتاب آسان ہوتا ہے، اور اس کو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔